العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ الذی لا یفیرہ المنع والجمود ولا یبدیہ العطاء والجود اذ کل معت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بالفوائد والنعم والعوائد بالمزید والقسم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم محبوب رب العالمین حبیب الہ العالمین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ابنتی فاطمہ افضل سید انا ابنتی فاطمہ افضل العلم افضل النساء فی زمانہ من الاولین والآخرین جتنا انسان تباہ و برباد علم سے ہوتا ہے وہ ایٹم بمبوں سے نہیں ہوتا، اور اگر ایٹم بمبوں کی بات ہوتی نا تو ذکر آل محمد کائنات سے ختم ہو گیا ہوتا، اہل بیت کا ذکر موجود نہ ہوتا، مگر یہ ذکر آل محمد اگر باقی ہے تو علم سے باقی ہے، قلم سے باقی ہے، تحریر سے باقی ہے، خطابت سے باقی ہے، ذاکری سے باقی ہے، شاعری سے باقی ہے، اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ایک ایک ایسا ایٹم بم ہے، ایک ایک ایسا ایٹم بم ہے، ایک ایک میں بہت احترام سے آیت اللہ العظمیٰ خمینی رضوان اللہ علیہ کے مزار مقدس کا بوسہ دے کر کے کہوں گا کہ سرکار وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ دشمن جو فنا ہوتا ہے وہ زبان کی تلوار سے اس کا دل جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور اس کا وجود نہیں ہوتا۔ ایک ایٹم بم چھوٹا سے چھوٹا آج ہی آپ مار رہے ہو، یہ جو ہے جلالی کو نہیں اڑائے گا، پورے ملک کو اڑا کے ختم کر دے گا۔ منافقوں کے گھروں کو اجاڑ کے پھینک دے گا، کلیجہ جلا کر کے خاک کر دے گا، کلیجہ چیر کے رکھ دے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں، بہت بڑی بات ہے، اور جتنا کلیجہ ان کا چڑھتا ہے اور زہر آلود تیر جو بجھا ہوا ہم مارتے ہیں تو دل کو توڑتا ہوا باہر نکل جاتا ہے، نیچے گر پڑتا ہے منافق، بچتا نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد، بچتا نہیں ہے وہ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تبرہ بڑی چیز ہے، کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔
ہمیں یک طرفہ بات کرتے ہو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ ارے جنہوں نے گھر میں آگ لگائی ان سے بھی محبت کرتے ہو، انہیں بھی بہتر سمجھتے ہو؟ جنہوں نے دروازہ جلایا، جنہوں نے گلے میں رسی ڈالی، انہیں بھی بہتر سمجھتے ہو؟ اور ان کے اوپر بھی ڈھکن ڈالتے ہو کہ انہوں نے نہیں جلایا، انہوں نے آگ نہیں لگائی، انہوں نے گلے میں رسی نہیں ڈالی۔ یہ تمہارا نظریہ ہے۔ آج تم یہاں کہہ رہے ہو ہزار ثبوت دینے کے بعد، لیکن قیامت پہ جب یعرف المجرمون بسیماہم، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ہاں، یہ یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، یہ کفار کے لیے نہیں ہے، یہ منافقوں کے لیے ہے، یہ منافقوں کے لیے ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، دشمنوں کو پہچان لیا جائے گا ان کی پیشانیوں سے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، کیوں نہ پڑھوں پوری آیت سورہ رحمان کی، جبکہ سورہ رحمان کی ہے، کوئی اور کی نہیں ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، اے ان گنہگاروں کو پہچان لیا جائے گا ان کی پیشانیوں سے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ جیسے وہ بھاڑ جھونکا جاتا ہے نا، یعرف المجرمون بسیماہم فَيُؤْخَذُوا بِالنَّوَاصِ، عجیب انداز ہے قدرت کا، اللہ اکبر، کیا مثال ہے۔ فَيُؤْخَذُوا بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ، اور ان کے اچھا طاقتور ہوں گے وہ، ایسی کمزور تھوڑی ہوں گے۔ ہاں بھائی، وہاں ضعیفی وفیفی کا کیا سوال، وہ کیسے سے کیسا پہلوان گیا ہوگا، بڑے بڑے بم بنائے ہوں گے، بڑی بڑی طاقت ہوگی، کہ نہیں یہاں کوئی طاقت واقت نہیں ہے، آ جاؤ، آؤ آؤ آؤ، ہم ہی بتاتے ہیں تمہیں، آؤ۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور ان کے سروں کو اور پیروں کو پکڑ کے فرشتے کھٹ سے آتے ہیں، دو دفعہ ڈال دیں گے۔ آؤ آؤ، ہم تو نماز پڑھتے تھے، ہم تو روزہ رکھتے تھے، ہم تو حج کرتے تھے، ہم تو زکوٰۃ نکالتے تھے، ہم تو رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، ہم تو یہ بھی کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ یہ تو تھا ہی نہیں، وہاں تو بات ہو رہی ہے اس کی، تو ہم تمہیں ایسے ہی پکڑ کے تھوڑی ڈال رہے ہیں۔ تم نے کیا کیا دنیا میں، کیا حرکتیں کی، کیا غلطیاں کی، آج بچ کے نہیں جاؤ گے، آج بچ کے۔ اسی کے بعد بھی اس کے ساتھ ساتھ آئے تھے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ۔ ہم جب گنہگاروں کے شان میں ابھی سوچ رہا تھا آئے تھے، میں نے جب ہم گنہگار شیعوں کی شان میں 3 آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ اگر نیک ہوتے اور صالح ہوتے تو ہر آیت کا مصداق ہم بھی ہوتے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیر ہوگی، میں اور آیتیں بتاتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قیامت کے دن نہ کسی جن سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور نہ کسی انسان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی عالم برزخ میں سزا مل جائے گی، مگر سوال روز محشر نہیں ہوگا۔ جائیے جائیے جائیے، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا۔
رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرے اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. تو ایک ہوا ویزا اور ایک ہوا پاسپورٹ. تو یہ ہے پاسپورٹ قرآن. ارے ویزا نہیں آیا تو ویزا کون بھیجے گا؟ ارے ویزا ایسے ہی تھوڑی آ جائے گا. ارے مولانا ہمارا ویزا نکلوا دیجئے، ارے ہمارا وہاں کا ویزا نکلوا دیجئے. کس سے تعلقات ہیں تمہارے ویزے کے؟ پاسپورٹ بنا کر کے رکھ لیا. درود پڑھے محمد آل محمد. پاسپورٹ تو بن گیا مگر ویزا نہیں منگوائے. کیسے منگواؤ گے ویزا؟ ارے بڑے تعلقات ہیں، ارے دبئی میں جانا ہے، مسقط میں جانا ہے، بحرین میں، ہمارے بڑے اچھے اچھے تعلقات ہیں. ارے 10 ویزے آ جاتے ہیں، 50 ویزے آ جاتے ہیں، تمہارا ویزا کیسے آئے گا؟ نہیں آئے گا ویزا. یہ ویزا کب آئے گا؟ جب آل محمد کی محبت و ولایت ہوتی ہے. ارے یہ تمہیں ویزا بھیجیں گے تو جاؤ گے، ورنہ جنت میں قدم نہیں رکھو گے. درود پڑھے محمد آل محمد. کی دعاؤں کا نتیجہ علی اکبر، عباس دلاور کا بھتیجا علی اکبر. تو جنت کا مجھے چاہیے ویزا علی اکبر، اور دے دیجئے بے شیر کا صدقہ علی اکبر. ماشاءاللہ بڑے اچھے لاجواب اشعار پڑھے ہیں، بے مثال. ماشاءاللہ جزاہم اللہ خیر الجزا، جزاہم اللہ خیر الجزا. اسی پہ تو جنت کے بڑے اعلیٰ مراتب ملیں گے. بڑے اچھے اچھے مرغے ملیں گے، مچھلیاں ملیں گی. پڑھو قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو. یہ تمہیں ملیں گے، انہیں بدماشوں کو کہاں ملیں گے؟ تو آپ کو ملیں گے. تو آپ ایک اور 2 مصرے سن لیجئے کہ وفا جو آل پیغمبر سے کر گئے ہوتے، وفا جو آل پیغمبر سے کر گئے ہوتے، اور علی کو مولا جو کہہ کر سدھر گئے ہوتے، نہ در بطول نہ جلتا، نہ کربلا بنتی. اے کاش یہ بچپن میں مر گئے ہوتے. درود پڑھے محمد آل محمد. حضور والا یہ کہنا یہ کس کا حق تھا؟ کیوں ستایا گیا؟ کیوں پریشان کیا گیا؟ کائے کے لیے گئیں؟ بہت سنتے، بہت سنیے مجلس سے. کیا ضرورت تھی جانے کی؟ ہمارے ہاں بھی اگر کوئی بادر بیکار میں پریشان ہو، کیا فائدہ جانے دیجئے. چھوڑیے ویلشکون ایرانی اصطلاح میں، کیا فائدہ لڑائی جھگڑے سے. انہیں ایسی پریشانی نہیں تھی. انہیں دنیا کی ضرورت کب تھی؟ انہیں دنیا کے تخت و تاج کی ضرورت کب تھی؟ انہیں حکومت کی ضرورت کب تھی؟ ارے قدرت نے تو کہہ دیا، کہیں اور فدق ودق کی بات مت کرو. ارے قرآن تو پڑھو. وَقَرَّبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِهِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے تو زبور میں بھی لکھ دیا کہ ہماری زمین کے مالک و وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. تو فدق کی تو بات جانے دو. کائنات محمد و آل محمد کی ہے، دنیا محمد و آل محمد کی ہے، پوری زمین محمد و آل محمد کی ہے.
اسے کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ سمجھ رہے ہو کہ اتنا سے حصہ جو ہے وہ محمد آل محمد کا ہے؟ یہ تو فدق ہے۔ لوگ عموماً تصور کرتے تھے کہ جیسے ہمارے ہاں آموں کا باغ ہوتا ہے کہ کسی کا 40 بیگھے کا ہے، کسی کے 80 بیگھے کا ہے، کسی کے 120 بیگھے کا ہے، ہم زیادہ بڑے زمیندار تھے، ہمارا زیادہ بڑا ہے، تمہارا کم رہ گیا ہے۔ یہاں وہ کوئی فدق جو باغ فدق ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کہ باغ فدق جو لگاتے ہیں ہم اردو میں یا عرب والے عربی میں لگاتے ہیں کہ فدق یہ فدق نہیں، بلکہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ۔ اے پیغمبر قرآن ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو آپ کے ذوی القربیٰ ہیں ان کا حق دے دیجئے۔ اچھا، اور اگر حقدار تھے تو کیوں نہ آئے؟ وہ بھی آئے ہوتے۔ بھئی میراث کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ ہمارے 2 بیٹے ہیں، ایک نیک ہے، عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایک ذرا نماز ذرا کم پڑھتا ہے، تھوڑا سا مان لیجیے ذرا تھوڑا سا کم راغب ہے، 2-4 غلطیاں بھی کر لیتا ہے، لیکن میراث میں کوئی فرق ہے؟ میراث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا کہنا واہ۔ میراث میں میری پراپرٹی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ میں ایک بیٹے سے کہہ دوں کہ آپ مولانا ہیں، آپ زیادہ قابل ہیں، آپ تم سے پڑھ کے آئے ہیں تو آپ کو 60% دیتا ہوں اور اس کو 40% دیتا ہوں۔ کبھی کوئی ضعیف رسول کی حدیث مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیام امام آخر تک کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث ایسی آئی ہو، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی ضعیف سے ضعیف ایسی حدیث آئی ہو آپ کے کسی مجتہد محدث نے لکھی ہو کہ نہیں صاحب جو نیک اولاد، ایمان شرط ہے، ہاں ایمان شرط ہے، محب اہل بیت ہو، معرفت اہل بیت رکھتا ہو، شہدائے اہل بیت ہو، عرفان کا چراغ جل رہا ہو، توحید رسالت سب کچھ ہو، لیکن اگر گنہگار ہے تو پراپرٹی میراث میں کوئی فرق نہیں رکھا کہ یہ نیک ہے یا یہ برا ہے یا یہ کم ہے۔ اگر خاندان رسول میں اور بھی حقدار تھے تو کیوں نہ میدان میں آ کر کے انہوں نے گفتگو کی کہ ہم بھی ہیں اور ہم بھی ہیں اور ہم بھی ہیں۔ یعنی اکیلا جناب صدیقہ طاہرہ کا جانا قیامت تک کے لیے دلیل ہے کہ رسول کی کوئی اولاد ہی باقی نہیں تھی سوائے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے۔ نہ یہ تو مال کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ تاکلون التراث اکلا لما، تم میراث کھاتے ہو حرام و حلال، وتحبون المال حبا جما، اور مال کو جمع کرتے ہو چاہے اچھا ہو یا برا ہو، چاہے اچھا ملے یا برا ملے، رکھو جیب میں، کام میں آئے گا۔ کیا خبر ہے؟ یہ نہیں پڑھتے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ آتش دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے ضرور ضرور۔ مال حرام کھا کے آئے ہو، دوسری کے پراپرٹی پہ قبضہ کر کے آئے ہو، بھائی کا ایک حق تھا دونوں کے دونوں لے لیے۔ بہت اچھے، بہت شیعہ محب اہل بیت معلوم ہوتے ہو، تو غصب و بے ایمانی تو کسی کی بھی جائز نہیں ہے، غصب تو کسی کا بھی جائز نہیں ہے، نہ یہودی کا جائز ہے، نہ عیسائی کا جائز ہے، نہ منافق کا جائز ہے، نہ کافر کا جائز ہے۔ اے کاش کہ اگر کوئی رسول کی حدیث ایسی آ گئی ہوتی، اللہ نہ کرے، جو یہ کہہ دیا ہوتا، اور آج الزام لگایا جاتا ہے، بڑی بحث میری بازاروں میں لوگوں سے ہوئی ہے کہ آپ کے ہاں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کی چوری جائز ہے، غیر مسلم کا مال لوٹنا جائز ہے، غیر مسلم کے گھر پہ قبضہ کر لینا جائز ہے، چپکے سے چوری کر کے اس کے مال کو اپنی جیب میں رکھ لینا جائز ہے، اگر پتہ نہ کرے۔ میں نے کہا یہ قرآن لے کر کے چل رہا ہوں اور قم چل رہا ہوں، 10-10 لاکھ روپیہ یہاں رکھ دینا، آنے جانے کا ٹکٹ ہے۔ اگر کوئی ایک مرجع بھی یہ کہہ دے کہ غیر مسلم کی چوری جائز ہے، اس کا مال لوٹنا جائز ہے، اس کا پیسہ لینا جائز ہے بے ایمانی سے، تو خدا گواہ ہے اگر نہ مذہب چینج کر دوں، منت تمہیں ماننا پڑے گا، 10 کے 20 لاکھ روپے دینے پڑیں گے۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ اس لیے اگر اسلام نے ایسا کر دیا ہوتا تو کل کہنے والا کہتا کہ آپ کے ہاں تو ایسا مسئلہ ہے، اور کوئی الزام لگا دیا ہوتا۔ مگر جناب علی
رسول کی کوئی اولاد تھی؟ جناب ابراہیم بچپنے میں مر گئے، انتقال فرما گئے، جناب قاسم بچپنے میں دنیا سے انتقال کر گئے، بیٹیوں میں کوئی تھا نہیں سوائے صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے صلوات اللہ علیہا کے، کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ آپ تلاش کرتے جائیے۔ تو آج یہ کہہ رہے ہو، مگر کیوں گئیں عزیزان گرامی؟ کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا، نہ جاتی۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ دنیا کی لالچ تو تھا ہی نہیں، دنیا کے پیسے کی تو ضرورت تھی نہیں۔ انسان کو کتنا چاہیے ہوتا ہے بھئی؟ 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہیں عزیزان، توجہ فرمائیں محبان آل محمد، بڑا دور دور تک توجہ فرمائیں، 10 وقتہ گزارش ہے کہ پیسے کی اتنی ضرورت ہے؟ مجھے تو اتنی ضرورت ہے کھانے پہن لوں، کپڑا پہن لوں، بس۔ وزیر اعلیٰ بننا کی تمنا ہے مجھے، پرائم منسٹر بننے کی تمنا ہے، داروغہ بننے کی، ڈی ایم بننے کی، اور ڈی ایم بھی بنوں گا تو ادھر ادھر سے اٹھا کے کھاؤں۔ اچھا ڈی ایم بنا، ایران کا ڈی ایم دیکھیے، ایران کا صدر دیکھیے، خدا گواہ ہے آج بھی ویسے ہی چل رہا ہے جیسے مولائے کائنات نے کائنات میں حکومت کر کے بتائی کہ ہماری ان کی تو بات جانے دو، ہمیں ایسی حکومت کر کے بتا رہے ہیں جو میرے مولا عالمین المومنین علیہ السلام نے کی۔ آج ایک ایک بھی چلتا ہے تو گاڑیوں میں چلتا ہے، کوئی مار نہ ڈالے، کوئی شوٹ نہ کر دے، مگر وہاں کا وزیر اعظم یوں ہی چلا جاتا ہے۔ احمد نژاد کہہ رہے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ لوگوں کو روز چائے پلاؤں، میری اتنی سیلری نہیں ہے کہ لوگوں کو مرغے کھلاؤں، میں کسی کو نہیں دیتا، میری سیلری اتنی ہے کہ ہم کو اسی میں سے گزارا کرتا ہوں، میں اسی میں یہ کون تھے احمد نژاد؟ نہ مولانا تھے، نہ عالم تھے، نہ مجتہد تھے، نہ آیت اللہ تھے، نہ کچھ پڑھا تھا۔ واہر عظمت خمینی، واہر جلالت خمینی، میں نے تو کبھی پڑھا نہیں، واہر شان بلندی خمینی، کہ جس نے یہ بتا دیا کہ آیت اللہ تو جانے دو، مرجع تو جانے دو، مجتہد تو جانے دو، سر پہ امامہ رکھنے والا تو جانے دو، میں عام دنیا کے نیک بلند پڑھے لکھے انسانوں کو ایسا بنا کر کے جا رہا ہوں، وہ نیچر ادا کریں گے جو کوئی آیت اللہ ادا کرے گا۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ تھوڑا ہی ہے کہ پیسہ لیے چلے جاؤ کھا لو، کتنا چاہیے تمہیں؟ کتنا لوگے تمہیں اپنا ہی تو گزارا کرنا ہے، مگر جب مال کی ہوس، تو کیا شہزادی کو مال کی تمنا تھی؟ کیا شہزادی کو دولت کی تمنا تھی؟ کیا شہزادی کو پراپرٹی کی تمنا تھی؟ اللہ نے تو کہہ دیا کہ اے رسول یہی مہر پوری کائنات فاطمہ زہرا کی مہر میں ہے، پوری دنیا یہ شہزادی۔ اور حدیث مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دوسرے عنوان سے پڑھی ہے، من مشا علی الارض مغضبا لہا مغضبا لہم، جو اس زمین پر ان سے دشمنی رکھتے ہوئے چلے گا، اس زمین سے کھائے گا، اس زمین سے استعمال کرے گا، پروفٹ حاصل کرے گا، اس کے لیے اس چیز کا استعمال قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ جب تک اہل بیت سے محبت نہ ہو اور آل محمد علیہ السلام سے محبت نہ ہو، اس کا زمین پر بھی چلنا حرام، اس سے فائدہ حاصل کرنا بھی حرام۔ آپ کو فخر ہے، اسی لیے ولایت حلق سے نہیں اترتی، آپ محب اہل بیت ہیں تو ایمان ہے، وہ تو حرام کھا رہے ہیں، تو اب یہی ہوگا اور کیا ہوگا؟ درود پڑھے محمد آل محمد۔ محبت اہل بیت، میں نے اس دن بھی پڑھا کہ اعلموا یا ملائکتی، یہ حدیث قدسی، اعلموا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی، اے میرے زمین و ملائکہ کے رہنے والو، جان لو
کہ میں نے حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں علم یا ملائکتی سبحانہ سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیتم ولا ارضا مدحیتم ولا قمرا منیرم ولا شمسا مضیتم ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الغساء. میں نے زمین کا فرش نہیں بچایا، اس آسمان کا شامیانہ نہیں ٹانگا، اس کو سورج اور چاند ستاروں سے مزین نہیں کیا، ان دریاؤں کو پیدا نہیں کیا، اس میں روا دما کشتیاں نہیں پیدا کی، یہ اشجار پیدا نہیں کیے، یہ اسمار پیدا نہیں کیے، یہ درخت نہیں پیدا کیے، یہ نعمتیں نہیں پیدا کی، یہ دنیا کے آسائش نہیں پیدا کیے، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الغساء. میں نے ان 5 بزرگوار کی ہستی میں جو چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی انہیں کیا ضرورت تھی؟ انہیں دولت کی ضرورت نہیں تھی، انہیں مال کی ضرورت نہیں، انہیں پیسے کی ضرورت نہیں، یہ تو خود قناعت پسند تھے. تو بیوی پھر کائے کو گئیں؟ ابھی آپ سن رہے ہیں وہی مفہوم ہے. کیوں گئیں؟ اگر نہ جاتی اور چپ ہو کے بیٹھ جاتی اور کہتی ہوگا کائے کی لڑائی، کائے کا جھگڑا، کیوں مصیبت میں پڑوں، خاموش ہو کے کیوں نہ بیٹھ جاؤں. تو یہ جو الزامات ایسی باعظمت ہستیوں پہ انہوں نے لگائے ہیں اور کفر ثابت ہوا ہے اڑ اڑ کے 7ویں آسمان پہ جا کر کے کہ آپ تو عورتیں خود مدعیہ ہیں، یہ تو آپ کے شوہر ہیں، یہ تو ننھے ننھے بچے ہیں. چاہے دنیا نے نہ دیکھا تھا کہ جس کے لیے وہ زمانہ بھول گئے، یہ سب یہ وہی تو تھے. اچھا کہ بیفور ٹائم والے تھے؟ ہم نے نہیں دیکھا تھا رسول نے کاندھے پہ، آپ نے بھی دیکھا تھا رسول اللہ نے امام حسین السلام کو کاندھے پہ بٹھایا؟ کبھی دیکھا تھا آپ نے؟ رسول کو تعظیم کرتے ہوئے دیکھا تھا آپ نے؟ نہیں دیکھا. پھر کیسے؟ دل پاک ہے، دماغ پاک ہے، حلال غذا کھائی ہے، نسب پاک ہے. ارے عزیزان گرامی، اگر غذا حلال کھائے گا، نسب پاک ہوگا، غیب پر ایمان رکھے گا. اگر دشمن اہل بیت ہوگا، نسب پاک نہ ہوگا تو دیکھ کے بھی ایمان نہ لائے گا بلکہ مخالف نظر آئے گا. درود پڑھے محمد آل محمد. دیکھا نہیں تھا؟ دیکھا تھا، نظارہ کیا تھا، سب کچھ دیکھا تھا، مگر اس کے بعد نہیں مانے. شہزادی نے میدان میں آ کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جو میرے سامنے میرے حق کے لیے آئے اور جنہوں نے میری تکذیب کی وہ مرتد و بے دین ہیں، مسلمان نہیں ہیں. درود پڑھیں محمد آل محمد. ہم بچ کے نکلتے ہیں، خاموشی سے نکلتے ہیں. ہم تو یہ بتاتے ہیں کون دوست ہے کون دشمن ہے. مانیں، سمجھیں، پہچانیں. صدیقہ طاہرہ کون تھی؟ مسلمان تو تھی، رسول کی بیٹی تو تھی، تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہوتے تھے. جب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ تشریف لاتی تھی، کلما جاءت فاطمہ الی رسول اللہ، جب فاطمہ رسول اللہ کے سامنے آیا کرتی تھی، جب ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 50 بار، قام لہا رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے. قام لہا، پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، گلے کا بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ سے ہٹتے تھے. وَأَجْلَسَهَا عَلَىٰ مَكَانِهَا، اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. بخاری صاحب نے لکھا، پھر بعد میں بات ہوگی، بخاری صاحب نے لکھا، علامہ بخاری صاحب نے لکھا. آج بھی جو ہے سلیمان ہال میں 7 جلدیں لگی ہوئی ہیں، دیکھ لو، ایک جلد سب کو دے دو. اگر نہ ہو تو سر اڑا دینا میرا. یہاں بتا رہا ہوں، اب بھی لگی ہوئی ہیں. اب پھر کسی دن جاؤں گا، کل علی گڑھ جا کے میں بتا دوں گا. 7 جلدیں لگی ہیں، میں نے پڑھا. کلما جاءت فاطمہ، یہ بھی حدیث ہے. فغضبت فاطمہ، غضبناک ہوئی فاطمہ. ولم تتکلمت حتی ماتت، بات نہیں کی یہاں تک کہ مر گئیں. وہ اوسط ان لا یصلی علیہا، اور وصیت کی
کہ تثنیہ کا صیغہ ہے گرامر کے اعتبار سے کہ یہ دونوں نماز نہ پڑھیں، اور شارع نے ممبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کی مجلس پڑھ رہا ہوں، نیچے بریکٹ میں لکھا ہے دونوں کا نام، یعنی نام بھی لکھا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ چپکے سے لگا جائے، یعنی بات ڈھکی چھپی ہو، یعنی نام بھی شہزادی کا اعجاز اعظم یہ ہے کہ نام بھی موجود ہے کہ فاطمہ غضبناک ہوئی اور وصیت کی کہ ان کے میرے جنازے میں آئے نہ، اور یہ بھی حدیث ہے کہ جب فاطمہ صلوات اللہ علیہ آتی تھیں قام علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ خود ہٹتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ میں یہ کہنے کو تیار ہوں یا رسول اللہ کتنا بڑا رتبہ ہے، فخر آدم، فخر ابراہیم، فخر موسیٰ، سید الانبیاء، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، تاجدار نبوت، افضل الانبیاء، اے رسول اللہ نور خدا، مظہر کبریا، ارے آپ میں کیا کمی ہے؟ ارے باپ تو ویسے ہی افضل ہوا کرتا ہے بیٹے سے اولاد سے، مگر آپ کیوں تعظیم کو کھڑے ہو رہے ہیں؟ ارے کہاں سے کہاں میری فکر پہنچے گی، کیسے ترجمانی کروں کہ کس حد درجے کا مرتبہ تھا شہزادی عالم کا کہ عقل گم ہو کر کے فیصلہ نہیں کر پاتی کہ اس کے علل و اسباب کیا ہیں۔ انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا، محرم آئے گا کہ کیوں رسول اللہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ ایک صاحب عہدہ آتا ہے، ایک عالم وقت آتا ہے، ایک مرجع تقلید آتا ہے، دوسرا مرجع تقلید اس کی تعظیم کو کھڑا ہوتا ہے، ایک آیت اللہ دوسرے آیت اللہ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ ایک آیت اللہ دوسرے آیت اللہ کے منصب کو مومنین کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ یہ بھی آیت اللہ ہیں، یہ بھی نائب رسول ہیں، میں بھی نائب رسول ہوں، میں اگر تعظیم نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ لیکن جگہ سے ہٹ کر کے اور اپنی جگہ پر بٹھانا، یہ اس کے معنی یہ ہے کہ بڑی عظمت کی دلیل ہے، میری عقل گم ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، میں نے حدیث پڑھی کہ فاطمہ کون ہیں؟ علم میں عالم النساء من الاولین والآخرین، عالم نساء من الاولین والآخرین، اور شہزادی مولا کائنات کے سامنے بتا رہی ہیں، شہزادی مسلح پہ مولا کائنات کے سامنے بتا رہی ہیں کہ اے علی آئیے بتاؤں آپ کو کہ آدم سے لے کر کے قیامت تک سب علم میرے پاس ہے، ذرے ذرے کا، ہر ذرے ذرے کا علم ہے، کوئی ذرہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اے علی، جب زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، پہاڑ نہ تھے، دریا نہ تھے، درخت نہ تھے، چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، نباتات نہ تھے، اجالا نہ تھا، اندھیرا نہ تھا، کچھ نہ تھا، تاریخ علماء کے کتابوں سے بیان کر رہا ہوں، کچھ نہ تھا مگر میرا نور تھا، اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، میں اللہ کے نور کی طرف دیکھ رہی تھی، اللہ میرے نور کی طرف دیکھ رہا تھا، میں اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہی تھی، اللہ میری مدح کر رہا تھا۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ بس بہت دیر ہو گئی بس، کیونکہ میں بھی ذرا بہت دیر سے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے پریشانی ہوتی ہے، معذرت کروں گا ورنہ اور اس سے زیادہ بیان کرتا ہوں، اور آپ بھی بہت تھک گئے ہیں، اور آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ہمت کو آگے بڑھایا، ورنہ ایسے بڑے بڑے ایٹم بم کے بعد تو پھر دیے سلائی بھی نہ معلوم ہوتی۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ یہ ہے صدیقہ طاہرہ، کوئی فرق نہیں ہے، بس مرد عورت کا۔ یہ اگر ممبر سے ہی کہتے نہیں مولا کائنات ان کے شوہر نامدار سلونی قبل ان تفقدونی، تو مساوات ہے، کفو۔ سرکار نے فرمایا اگر میری علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ تھا، اور فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کفو نہ تھا۔ کفو کے معنی ہے 100%، 99% نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ قرآن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔
لیسا کمثلہ شیء، سمجھاتا ہوں آپ حضرات کے، بہت طالب علم ہوں، کچھ آتا جاتا نہیں ہے مجھ سے. لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، ورنہ پھر بھی یہ سبھی خدا ہی ہوتے، پھر سبھی خدا نظر آتے، مگر اس نے اللہ نے چھوڑا. لیسا کمثلہ شیء، کفو ہیں برابر. بھائی ایک پی ایچ ڈی میں نے کہا تھا محمد صاحب، پی ایچ ڈی اور بی اے تو کون افضل ہے؟ ایم اے افضل ہے یا پی ایچ ڈی؟ تو پی ایچ ڈی اور پی ایچ ڈی برابر، یعنی جب علم و کمال ہر جہت سے برابر ہو، فضیلتیں جب برابر ہوں تو اسے کفو کہتے ہیں. مثلا میں 4 علوم میں زیادہ ہوں اور آپ جو ہیں وہ 5 علم میں آ گئے ہیں، تو مولانا ہی مجھ سے افضل ہے، کیونکہ صاحب یہ ایک فن میں مجھ سے افضل ہے. تو اب کفو نہیں ہے. کفو کے معنی یہ ہے کہ جتنے بھی کمالات ہیں، بس آخری جملہ، جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی کمالات، اس میں برابری، اگر ذرا سے کم ہو گیا تو کفو نہیں ہے. واہر عظمت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، کہ کائنات میں اگر کوئی ہم شریک کر سکتا ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات میں گرامی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. کائنات میں کوئی ہم شریک نہیں، بی بی کے کوئی ہم شریک نہیں کر سکتا، ان کی منزلوں کو کوئی نہیں پا سکتا. اور خدا گواہ ہے ایسے ایسے خطبے میں نے دیکھے ہیں بی بی کے، جیسے میں نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر دیر ہو رہی، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ مولا کائنات کی دعائے کمیل، بس آخری لفظ، اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے عرفات. اللہ گواہ ہے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آگے ہیں، گھبرا جاتا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے، حالانکہ برابر ہے، یہ باپ ہیں تو یہ بیٹے. شہزادی کے جب خطبے دیکھتا ہوں کہتا ہوں یہ نہج البلاغہ ہے، یہ نہج البلاغہ ہے، یہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا. یعنی فصاحت و بلاغت وہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. واہ عزیزو، خدا آپ کو اس کا اجر اعظم عطا فرمائے، دولت مند بنائے، سرمایہ دار. سب شیعان حیدر کرار کو جو ان کے چاہنے والے ہیں، بیوی آپ کی عظمت کے صدقے میں، ان کی کنیز جناب فضہ صلوات اللہ علیہ کی طرف، ہر شیعہ علی دولت مند بن جائے، پیسے والا بن جائے، کوئی محتاج نہ بنے، سب دولت مند ہوں، سب آپ کے عاشق ہوں، سب عزادار ہوں، سب کے اندر جذبہ محبت و ولایت ہو آپ کا، سب آپ کے عزادار ہوں. آپ تو چاہیں تو بادشاہ بنا دیں ہر ایک کو، آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے. بہت محبت سے آپ کر رہے ہیں، خدا اس کا صلہ دے گا، بیوی آپ کو صلہ دے گا. مگر جو ایسی عظیم خاتون ہو جس کی رسول تعظیم کو کھڑے ہوتے ہیں، کیا وہ ایسے ہی تھی؟ یہ کتنے دن ہوئے تھے، کتنے دن ہوئے تھے رسول کی وفات؟ 16واں دن، 16واں دن. ارے دنیا کا دستور ہے کہ تعزیت ادا کی جاتی ہے. کوئی آیا شہزادی کے پاس، بی بی آپ کا ایسا چہیتا، ایسا پیارا باپ خاتون مرسلین چلا گیا. ارے بی بی آپ کس قدر، بیٹی کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے عزاداروں، بیٹے سے. اللہ بیٹوں کو سلامت رکھے. بیٹا بھی تڑپتا ہے، بیٹا بھی، لیکن بیٹیاں زیادہ تڑپتی ہیں. اللہ نہ کرے سب کے ماں باپ زندہ و سلامت رکھے، لیکن بیٹیاں باپ کے لیے، ماں باپ، اللہ سب کے ماں باپ کو کس قدر بے چین ہوتی ہے. ابھی میں سننا تھا کہ ابھی مجھے خبر آئی کہ یہ حالت ہو گئی ہے 15 دن سے کہ بیٹی تڑپتی ہے اور تو ماں کی ہر چیز کو دیکھتی ہے اور بے قراری سے رونے لگتی ہے. اب بتائیے جس کا باپ دنیا سے چلا جائے وہ بیٹی باپ کے لیے کتنا روتی ہے، تڑپتی ہے. ارے پورا مرثیہ موجود ہے. آپ تو ایک ہی شعر سنتے ہیں، صبت علیہ مصائب اللہ، ارے صبت علیہ. ارے بابا آپ کی شہادت کے بعد ارے کوئی آتا
ارے تعزیت ادا کرتا، ارے کوئی کہتا آ کر کے ارے بیوی آپ کا ایسا پیارا باپ چلا گیا، ارے ہم آپ کو پرسا دینے آئے ہیں۔ ارے پرسا نہیں، یہ پہلی کربلا ہے یہاں پرسا نہیں ہو رہا ہے بلکہ دروازے میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ ارے دروازے میں آگ لگائی جا رہی ہے، ارے گلے میں مولا کے رسی ڈالی جا رہی ہے، ارے جلتا ہوا دروازہ بیوی کے اوپر گر رہا ہے۔ ارے وہاں علی اصغر کی شہادت، یہاں ننھے سے محسن کی شہادت، ارے دروازے کے بیچ میں آئی، ارے ظالموں نے دبایا، ایک دو نہ تھے، ارے بہت سے آدمی، جب بیوی نے دروازہ نہ کھولا تو دروازے کے درار کے نیچے دب گئی۔ ایک آواز بلند ہوئی، یا بتا۔ ارے جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو پہلے اپنے ماں باپ کو آواز دیتا ہے، اپنے آقا غربا کو آواز دیتا ہے۔ ارے بیوی کی جو آواز بلند ہوئی، واہ بتا اے بابا، ارے پسلیاں ٹوٹ گئی، اے فضا، ارے میرا محسن شہید ہو گیا، ارے آؤ آؤ۔ ادھر مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈالی، لے کر کے چلے، یعنی لے کر کے جا رہے ہیں، ذرا ہوش آیا، ہوش آیا، اینا اینا ابو الحسن، اینا اینا ابو الحسن، ارے علی کہاں ہے؟ ارے میرا کون ہے علی کے علاوہ؟ میں علی کے لیے، ارے بی بی ہمیں گلے میں رسی ڈال کر کے لے کے گئے۔ اے فضا، اے فضا، ارے چادر لے کر کے آ، ارے چادر لے کر کے آ، ارے جناب فضا چادر لے کر کے آ رہی ہیں۔ ہاں ہاں، ارے بی بی یہ کربلا نہیں ہے، ارے ابھی آپ کو یہاں چادر مل گئی لیکن کربلا میں ارے زینب بے مغلو چادر باہر آئیں گی، ایسے ایسے ذلیل لوگ ہوں گے۔ ارے آج جناب زینب کی بھی شہادت ہے، انہی کی بیٹی کی بھی شہادت ہے۔ کون بیٹی؟ ایسی بیٹی، ہاں جس کے لیے فرمایا مولا کائنات کے فرماتے ہیں، مولا کائنات جناب زینب صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں، ارے میری کم سنی تھی، چھوٹی تھی، میری ردا میرے بازوؤں سے اتری، میری ردا بازوؤں سے اتری، میرے باپ نے میرے بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ میرے بازو 5 برس کی تھی، 6 برس کی، ارے بابا ارے آپ میرے بازوؤں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ بیٹی ارے وہ وقت آئے گا، کربلا کا میدان ہوگا، ارے ان بازوؤں میں رسن باندھ کر کے بے مغلو چادر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ ارے میں دل میں کہا کرتی، ارے جس کے 18 بھائی ہوں، ارے عباس جیسا بھائی، ارے بڑے بڑے بہادر محمد حنفیہ جیسا بھائی، ارے میرے بازو میں کوئی رسن باندھ سکتا ہے؟ مگر ہاں جب کربلا دیکھی، ارے اماں کو آواز دی، اے اماں، ارے مدینے سے یہ مصائب کا سلسلہ آ رہا ہے، ارے آپ کا وہاں، ارے مجھے تو شام تک جانا ہے، مجھے تو شام تک جانا ہے، مجھے تو شام تک جانا ہے۔ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اور جنہوں نے یہ کی ہے مجلس پروردگار ان کو ان کا شہزادی عالم اس کا اجر عظیم عطا فرما، ان کے جذبات کا، ان کے پڑھنے کا، ان کی محبت کا۔ بیوی آپ کو معجز نما ہے، آپ کے تو وہ ہے کہ مٹی سونا بن جاتی ہے۔ میرے مولا کائنات تو جو صرف یہ کہہ دے، یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اس دیوار سے کہہ دوں تو سونے کی بن جا، تو یہی کہا تھا کہ سونے کی اگر کہہ دوں کہ بن جا تو سونے کی بن گئی۔ ارے آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ کے تو اہل بیت ہیں، آپ کے تو 12 امام ہیں، آپ کی تو شہزادی ہیں، آپ کے رزق کو کون روک سکتا ہے؟ ان کا نام لیں، فراوانی سے رزق ملتا رہے گا، دولتیں ملتی رہیں گی، بلائیں دور ہوتی رہیں گی، مصیبتیں دور ہوتی رہیں گی، انہیں یاد کرتے رہو، نواب بنتے رہو گے، عیش کرتے رہو گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔